یہ جو ذکر اللہ کر رہے ہیں آخر کیوں ہم کر رہے ہیں ذکر اللہ؟ وجہ کیا ہے ذکر اللہ کرنے کی؟ تو میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس چیز کا آغاز کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب، جس قلب پہ آپ لوگ توجہ دیے ہوئے ہیں، مومن کا قلب عرش اللہ، عرش کہتے ہیں رہنے کی جگہ، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمین میں سماتا ہوں، میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے قلب میں سماتا ہوں۔ تو اصل میں انسان کا جو یہ قلب ہے نا، یہ وہ واحد اس عالم ناسوت، جہاں عالم اسباب جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، یہ اس میں وہ واحد ایک ایسا سمجھنے کی انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ واحد انسان کے اندر رکھا گیا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص جو انعام ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی آپ کے باڈی کے اندر، کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہو جائیں، اللہ تک رسائی حاصل کر لیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فقط یہی جو آپ کا قلب ہے، یہی آپ کا قلب، اس کی پاکی سے ہی آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ پاک نہیں ہو، جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت خوبصورت انداز میں فرمایا نا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے ہیں وضو کے فرائض بہت۔ ورنہ دیکھیں نا، ظاہراً عبادات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری ظاہراً نیکیاں کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اگر دل گٹر ہے نا، دل صحیح نہیں ہے، دل خراب ہے، دل کے اندر قدورتیں، حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ ساری بیماریاں اصل میں انسان کے دل کے اندر بسی ہوتی ہیں۔ اگر دل ان چیزوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کسی صورت بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کا بہت خوبصورت شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد برد و عالم کامیاب۔ بڑا خوبصورت یہ آخری شعر، بڑا حاصل شعر ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد برد و عالم کامیاب۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم نے عقل کو بہت زیادہ استعمال کیا، اگر ہر چیز کو تم نے عقل کے پیمانوں میں ماپنا شروع کر دیا، ڈھالنا شروع کر دیا، عقل کے معاملات سے ہی چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا، تو دیکھ لو پھر تمہارا دین بھی خراب ہو جائے گا اور تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ تم دونوں کو ہی خرافات بنا لو گے۔ کیوں؟ تم بھائی سوچ ہی اتنا زیادہ رہے، تم سوچ رہے ہو، سوچنا پھر کیا ہے کہ تم اللہ کے کام خود کر رہے ہو۔ جن چیزوں کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تمہارے معاملات کا، ان کو ٹھیک کرنے کا، وہ ساری اللہ کی توفیق سے، تم اللہ کی طرف، اللہ پہ تو کچھ ڈال ہی نہیں رہے، ہر چیز کو خود سے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا دین بھی خراب ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ عشق آمد برد و عالم کامیاب، بڑی خوبصورت بات۔ لیکن اگر عشق آ جائے گا نا، عشق الہی آ جائے گا، عشق مصطفیٰ آ جائے گا، پھر تمہارا دین بھی بہتر ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور عشق کہاں پہ آتا ہے؟ یہ بہت ہی خاص بات ہے کہ عشق آپ کے قلب میں سماتا ہے، کیونکہ آپ کی روح کا جو قلب ہے، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا، آپ کی رسائی آپ کی روح تک ہوگی نہیں۔ اور روح جو ہے وہ سراپا عشق ہے، وہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہے، کیونکہ اللہ سے ہی ہے وہ روح، آپ کے اللہ کے نور سے نور ہے نا، اللہ کا یہ جو روح ہے، اس کی جو ساری کی ساری توجہ ہے، اس کی جو ساری کی ساری تشنگی ہے، اس کا جو سارا کا سارا عشق ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب بھی ہماری رسائی ہو جاتی ہے روح تک تو عشق امڑ آتا ہے، اور عشق جب امڑ آتا ہے تو پھر بہت ہی ایک خوبصورت پیرایا بن جاتا ہے اللہ کے ساتھ عشق کرنے کا۔ تو یہ بڑا ہی خاص معاملہ ہے۔ جس طریقے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مزید اسی کے متعلق کہا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ بھئی تم کہہ دو، ٹھیک ہے تم نے زبان سے کہہ دیا ہے لا الہ کہ کوئی نہیں اللہ کے خلاف سوا، لیکن تمہارا دل جب تک اندر سے پاک نہیں ہوا، دل پاک ہوگا تو آپ کی نگاہ پاک ہوگی. دل پاک، نگاہ پاک، حیا آئے گی تو ہی معاملہ بہتر ہوگا، ورنہ جو ہے نا یہ چیز کسی صورت